وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استاد. قال ابن رشید وَلَقَدْ كَانَ يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما سورة العزيز التي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن ألية وعبد الوارث. ورواه عن كل جماعة. قال ابن رشید نے کہا وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِي أول حدیث مذکور. قاضی ابو بکر ابن العربی کی بات ہو رہی تھی نا، تو کہتے ہیں ان کے اس دعوے کے بطلان میں یا ان کے اس دعوے کے بطلان کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ بخاری کی شرط ہے، پہلی حدیث، یعنی پہلی حدیث ان کے دعویٰ کے بطلان کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بخاری کی شرط ہے کہ عزیز حدیث ہوگی تو صحیح ہوگی ورنہ نہیں. تو اس طرح سے ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ حدیث ان کا یہ کہنا کہ بخاری کی شرط ہے یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بخاری کی پہلی حدیث ہی اس دعوے کو باطل قرار دیتی ہے. اس لیے کہ بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے، وہ عزیز نہیں ہے بلکہ وہ غریب ہے. لہذا قاضی ابو بکر ابن العربی کا یہ دعویٰ کرنا کہ امام بخاری کی یہ شرط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قول باطل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ابن رشید نے یہ بات ان کے رد میں کہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں ودع ابن حبان نقیض دعویٰ ہو، اور ابن حبان نے اس کا الٹا دعویٰ کیا ہے، اس کے دعویٰ کے نقیض کہا ہے. وہ کیا ہے؟ نقیض میں نے ضد، یعنی اس کے برخلاف کہا ہے، ان کے خلاف میں کہا ہے، ان کے دعویٰ کے نقیض کے لیے کہا ہے، یعنی ان کے دعویٰ کو توڑنے والی چیز. فقال ان روایت اثنین عن اثنین، انہوں نے کہا کہ دو آدمیوں کی روایت دو آدمیوں سے الی ان ینتہی لا توجد اصلا، کہ وہ آخر تک ایسا ہی چلے اور ایسا آخر تک ختم ہو جائے اسی پر، لا توجد اصلا ایسا نہیں پایا جاتا ہے. یہ کس کا دعویٰ؟ یہ ہے ابن حبان کا دعویٰ. وہ کہتے ہیں دو آدمیوں کی روایت دو سے یہاں تک کہ دو دو کر کے آخر تک پہنچ جائے، تو دو دو کر کے جب روایت آگے تک جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ پوری سند دو دو ہی پر منحصر ہو، تو اس طرح سے یہ حدیث نہیں پائی جاتی. تو انہوں نے گویا یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی عزیز بھی نہیں چلتی ہے. فیمکن ان یسلم، حافظ صاحب کہتے ہیں ہاں یمکن، یہ ممکن ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، ممکن ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک صرف دو دو آدمی روایت کرنے والے ہوں، ہر طبقے میں دو ہی آدمی ہیں، اس سے زیادہ نہ ہو یا اس سے کم نہ ہو، اس طرح کی بات کہنا یہ ممکن ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا، یہ تسلیم کرنے کے قابل ہے. وَأَمَّا سُورَةُ الْعَزِيزِ لَا نُقِلَتْ، ممکن ہے بعد میں. قُلْتُ إِنْ أَرَادَ بِهِ، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان سے
ان اراد بھی، اگر اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان روایت اسنین فقط صرف دو آدمی روایت کرنے والے ہیں، ان اسنین فقط صرف دو آدمی سے روایت کرنے والے ہیں، صرف دو آدمی روایت کرتے ہیں، وہ صرف دو ہی آدمی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دو اگلے والے دو آدمی سے روایت کرتے ہیں، تو یہ صرف دو آدمیوں کے میں محصور رکھنا یہ اگر ہے تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حافظہ ان اراد، اگر ان کی مراد یہ ہے ان روایت اسنین فقط، ان اسنین فقط صرف دو آدمیوں کی روایت صرف دو آدمی سے اور سند آخر تک ختم ہو جائے اسی پر، لا توجد اصلا، یہ تو ایسا تو نہیں پایا جاتا، ایسا تو نہیں پایا جائے گا۔ فیمکن ان یسلم، اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، ہاں یہ بات نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ بات ان کی اگر ان کی مراد یہ ہے تو پھر صحیح ہے، پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ واما سورۃ العزیز التی حررناہ فموجودۃ، اب رہی عزیز کی وہ صورت جو ہم نے تحریر کی ہے، جو ہم نے بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دو آدمی سے کم روایت کرنے والے نہ ہوں، ہاں دو سے آگے چل کر کے جو ہے دو سے کم نہیں ہونی چاہیے، آگے زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ تو مطلب ہے یہاں، لہٰذا دو سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اما صورت العزیز، البتہ عزیز کی وہ صورت جو ہم نے بیان کی ہے، عزیز کی وہ تعریف جو ہم نے بیان کی ہے، التی حررناہ جو ہم نے لکھی ہے، ہم نے تحریر کی ہے، فموجودۃ تو وہ پائی جاتی ہے، اس کے پائے جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بأن لا یرویہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بأن لا یرویہ عقل من اثنین، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت نہ کرے دو سے کم آدمی اس حدیث کو روایت نہ کریں، ان اقل من اثنین، دو سے کم آدمیوں سے، اس کا مطلب دو سے کم کسی جگہ نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ جو ہے دو اگر ہے، دو سے زیادہ ہے تو وہ مطلوب ہے، لیکن دو سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ موجود ہے، یہ پائی جاتی ہے، اور اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ پھر کہتے ہیں مثال ہو، اس کی مثال ما رواہ الشیخان من حدیث انس، جس کو شیخان نے انس کی حدیث سے روایت کیا ہے، شیخان نے یعنی بخاری مسلم نے حدیث انس بیان کی ہے، اور والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور امام بخاری نے ابو ہریرہ کی حدیث سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابی دو ہو گئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کرنے والے دو صحابے آگے، تو دو آدمی آگے، دو سے کم تو نہیں آئے، انس بھی ہیں اور ابو ہریرہ دونوں ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دونوں کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الحدیث، کہ ان دونوں میں کیا ہے کہ دونوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہوں، عزیز نہ ہوں۔ تو اس طرح کی یہ حدیث بتائی ہے الحدیث، تو یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں ہے، انس بن مالک سے ہے اور ابو ہریرہ دونوں سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ آگے نا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمی نے تو روایت کیا، دو سے کم نہیں ہے، دو سے دو ہیں یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ، پھر یہاں صحابی سے روایت والے کتنے ہیں؟ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قَتَادَةُ وَعَبْدُ العزیز بن صہیب، اور اس کو روایت کیا ہے قتادہ نے اور عبدالعزیز بن صہیب نے، ہے نا، رواہ کا فاعل قتادہ اور عبدالعزیز۔ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے قتادہ نے اور عبدالعزیز نے، تو دو آدمی ہیں نا، دو سے کم تو نہیں ہیں، تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت لینے والے دو آدمی ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، پھر اس کے بعد جو ہے قتادہ ہیں، ان کے انس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں نا، ان سے روایت لینے والے وہ بھی دو ہیں، دو سے کم نہیں ہیں، وہ ہیں شعبہ اور سعید، سعید، تو شعبہ اور سعید یہ دونوں کس سے لیتے ہیں؟ قتادہ سے، ہاں تو ہو گئے دو آگے، اب دو سے کم نہیں ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ عبدالعزیز اسماعیل بن علیہ و عبد الوارث، اور ادھر دوسرے شاگرد ہیں امام انس بن مالک کے، وہ ہیں عبدالعزیز سے بھی روایت لینے والے دو آدمی، اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہیں، اور ان صحابیوں سے روایت لینے والے بھی دو ہیں، دو سے کم نہیں ہیں۔ اور پھر آگے وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ جَمَاعَةٍ، پھر ان میں سے ہر ایک آدمی سے روایت لینے والے ایک بہت بڑی جماعت ہے، گویا زیادہ ہے کم نہیں ہے، تو کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو وہ تو مطلوب ہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب کی جو ہم نے بتائی ہے صورت کس کی؟ عزیز کی، وہ صورت تو حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر ابن حبان کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف دو آدمی ہونے چاہیے ہر جگہ، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا موجود بھی نہیں ہے۔
تو اس طرح سے جو ہے یہ اہم بحث ہے جو ہے انہوں نے چھیڑی ہے، وہ ہے کہ عزیز صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب حدیث عزیز ہوگی تو صحیح ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس سے جو ہے اس کا مفہوم فعال یہ نکلا اس کے نزدیک کہ غریب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، غریب حدیث ضعیف ہوتی ہے، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، غریب حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عزیز صحیح کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ جب حدیث عزیز ہوگی تو وہ صحیح ہوگی، اور اگر حدیث عزیز نہیں ہوگی تو پھر وہ ضعیف ہوگی، تو اس طرح کی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اور پھر ابو بکر ابن العربی کا یہ دعویٰ کہ بخاری کی شرط ہے، تو اس پر بھی انہوں نے رد کیا ہے۔ والرابع الغریب، والرابع الغریب، تو رابع ہے غریب، یعنی چوتھی قسم، متواتر، پھر کیا نام ہے مشہور، پھر عزیز، پھر غریب، اس اعتبار سے یہ چوتھی قسم ہے، اور دوسرے اعتبار سے یہ تیسری قسم ہے نا، خبر احاد کے اعتبار سے تیسری ہے، اور من کل الوجوہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے پھر چوتھی قسم ہے۔ کہتے ہیں الرابع الغریب، اور غریب جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، غربت سے، غربت کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو نہ کوئی اس کو جانتا ہے، نہ وہ کسی کو جانتا ہے، لا یعرف احد ولا یعرف احد، اس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ وہ کسی کو جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں غریب۔ اجنبی، جو وطن سے باہر ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، تو اس طرح سے یہ اجنبی بولا جاتا ہے۔ اجنبی کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، نہ یہ کسی کو جانتا، نہ اس کو کوئی جانتا، اس طرح سے، تو اس کو کہتے ہیں غریب۔ وہو ما یتفرد بروایت شخص واحد، وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کی روایت کرنے میں ایک شخص علیحدہ ہو جائے، اکیلا پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں غریب۔ اے فی موزن، چاہے وہ فی ای موزن، وہ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی طبقے میں تفرد واقع ہو جائے، تفرد بھی من السند، سند میں کسی بھی جگہ تفرد واقع ہو جائے، یعنی اکیلا آدمی روایت کرنے والا مل جائے کسی استاد سے، اور اس کے دوسرے ساتھی اس استاد سے اس حدیث کو روایت کرنے والے نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں غریب۔ علی ما سنقسم الیہ الغریب المطلق والغریب النسبی، اس طریقے پر جو ہم تقسیم کریں گے اس غریب کو، تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہے غریب مطلق اور ایک ہے غریب نسبی۔ وَكُلُّهَا اے اقسام الاربعۃ المذکورہ، اب آگے شروع سے ہی ہیں، یہ سارے کے سارے اقسام، چاروں اقسام کیا ہیں؟ سوى الاول، ہاں پہلے کو چھوڑ کر کے، وہ المتواتر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے متواتر، پہلی والی تو متواتر ہے ان چار میں سے، اور یہ آحاد ہیں، ساری کی ساری حدیثیں آحاد ہیں سوائے پہلی کے، پہلی ہے متواتر، تو دوسری تینوں ہیں آحاد۔ وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِّنْهَا خَبَرٌ واحد، اور ان تینوں کو، جو آخری تین ہیں، ان تینوں کو، ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد بولتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد بولتے ہیں۔ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ، اور خبر واحد لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے تو آسان ہے نا کہ خبر واحد یعنی ایک ہی آدمی روایت کرے، ما یرویہ شخص واحد، جس کو ایک ہی آدمی روایت کرے اس کو کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ فرد ہے۔ ما یرویہ شخص واحد، تو لغت کے اعتبار سے جس کو ایک ہی آدمی روایت کرے اس کو کہیں گے کہ خبر واحد ہے، لیکن چونکہ مشہور بھی ہے خبر واحد، عزیز بھی ہے خبر واحد، اس کا مطلب ہے کہ اصطلاحی تعریف کچھ اور ہوگی اور لغوی تعریف کچھ اور ہے۔ تو وفی اصطلاح، اور اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟ ما لم یجمع شروط المتواتر، جس حدیث نے یا جس خبر نے متواتر کی شرطوں کو اپنے اندر نہیں جمع کیا ہے، اس کو کہیں گے خبر واحد، ہے نا۔ جو متواتر کی شرطیں نہ ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے خبر احاد۔ بنیادی طور پر تو حدیث کی دو ہی یہ کیا نام ہے قسمیں ہیں، طرق کے اعتبار سے، سندوں کے ہونے کے اعتبار سے دو، تو پہلی ہے متواتر، اور متواتر کی جو شرطیں ہم نے بیان کی ہیں، بیان ہو چکی ہیں، تو وہ شرطیں جس حدیث میں نہ ہوں تو وہ پھر آٹومیٹلی خبر احاد ہو جائے گی۔ ما لم یجمع شروط المتواتر، متواتر کی شرطیں اس میں جمع نہ ہوں، اس نے متواتر کی شرطوں کو جمع نہ کیا۔ وفیہا، کس میں؟ وفیہا، اور اس میں، اے فی الاحاد، خبر احاد میں، المقبول والمردود، اس میں دو قسمیں پھر آگے چل کر ہیں نا، خبر احاد میں دو قسمیں، ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود، ایک ہے قابل قبول اور ایک ہے قابل رد۔ اب وہ الگ الگ بتا رہے ہیں کہ مقبول کس کو کہیں گے اور مردود کس کو کہیں گے۔ کہتے ہیں المقبول وہو ما یجب العمل به عند الجمہور، مقبول وہ ہے جس پر عمل کرنا جمہور کے ہاں واجب ہے، جس پر عمل کرنا واجب ہو جائے، یعنی وہ اس لائق ہو کہ اس پر عمل کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں مقبول جمہور کے ہاں۔ وفیہا المردود، اور اسی طرح سے مردود بھی ہے، اس میں ایک قسم اور ہے مردود، وہو الذی لم یترجح صدق المخبر به،
وہ حدیث ہوتی ہے جس کے مخبر بھی کی سچائی راجع نہ ہو، یعنی مخبر بھی جو خبر دینے والا ہے، جو حدیث بیان کرنے والا ہے، وہ کیا ہو، حدیث کی خبر دینے والے کا صدق، اس کی سچائی راجع نہ ہو، یعنی اس کی سچائی زیادہ نہ ہو، راجع نہ ہو، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، لتوقف الاستدلال، تو اس وجہ سے اس میں استدلال کیا ہے، استدلال کرنا متوقف ہے، استدلال کرنے سے روکا جائے گا، علی البحث، بحث کی بنیاد پر، کھود کرید کرنے کی بنیاد پر، یا تحقیق کرنے کی بنیاد پر، ان احوال رواتہ، اس کے روات کے حالات کے بارے میں، اس کے روات کے حالات کے بارے میں بحث کرنے پر وہ اس کو موقوف کر دیا جائے گا، یعنی اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو گویا ابھی اس میں خاموشی اختیار کی جائے گی، اب اس میں توقف کیا جائے گا، یعنی ابھی ٹھہرا جائے گا، ابھی کوئی جو ہے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، جب تک نہ آگے چل کر کے کچھ اور ہو۔ وہ کیا ہے، دون الاول وہ المتواتر، کہتے ہیں پہلے کو چھوڑ کر کے پھر کیا بچتا ہے، خبر احاد، خبر احاد میں مردود ہے، اور مردود کہتے ہیں مخبر بھی کی سچائی راجع نہ ہو، جب مخبر بھی کی سچائی راجع نہ ہو تو ہم فی الحال ہے نا ایسے پینڈنگ مسئلے کو پینڈنگ رکھیں گے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیں گے، تو اس طرح سے فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ لِإِفَادَةِ الْقَطْعِ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ، یہ متواتر کے بارے میں کریں کہ متواتر وہ ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری مقبول ہے، متواتر حدیث قابل قبول ہی ہوتی ہے، کیوں، لِإِفَادَةِ الْقَطْعِ، اس لیے کہ اس سے فائدہ ملتا ہے قطعی ہونے کا، یعنی اس کے مخبر کے سچائی کا قطعاً ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ اس کا مخبر سچا ہے، جب اس کا مخبر سچا ہے، اس کے مخبر کے بارے میں ہم سچائی میں شک نہیں کرتے، تو گویا ہمیں قطعی طور پر یہ فائدہ ملا کہ مخبر سچا ہے، لہذا سچے کی روایت کو قبول کرنا لازم ہے، سچے کی خبر کو قبول کرنا واجب ہے، بخلاف غیرہ من اخبار الاحاد، برخلاف اس کے علاوہ کسی اور جو اخبار احاد میں سے ہو، ایسا راوی جو اخبار احاد میں سے کسی چیز کا راوی ہو، اس کے خلاف تو اس کا معاملہ یہ ہے، یعنی متواتر سارا کا سارا قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ مخبر بھی کی سچائی کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا گویا وہ سچا ہے، تو لہٰذا سچے کی خبر کو قبول کرنا واجب ہے، سچے کی قبول کرنے کو ہم قطعاً صحیح مانتے ہیں، بخلاف اخبار احاد کے راوی کے، اخبار احاد کا راوی ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، گویا اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہا کہ لتوقف الاستدلال بها علی البحث عن احوال رواتها، اس کے روات یعنی خبر احاد کے جو روات ہیں ان کے احوال کے بارے میں ہمیں بحث کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا وہ سچا ہے یا صادق یا کاذب ہے، اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہے، رہا معاملہ متواتر کا، اور متواتر کے معاملے میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں، اس طرح سے پھر کہتے ہیں لیکن انما وجب العمل بالمقبول منها، لیکن عمل کرنا اس میں سے مقبول پر عمل کرنا واجب ہے، لأنها اما ان یوجد فیها اصل صفت القبول، اس لیے کہ یا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس میں صفت قبول کی اصل پائی جائے، صفت قبول کی اصل پائی جائے، صفت قبول کی اصل کیا ہے، یعنی قبولیت کی صفت کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس راوی کے بارے میں جانیں کہ وہ سچا ہے، وہ ثبوت صدق ناقل، وہ ہے ناقل کی سچائی کا ثبوت، ناقل کی سچائی کا ثبوت ہمیں مل گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ ناقل سچا ہے، لہذا اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں ناقل کہیے، مخبر سب، یعنی راوی کہیے، یہ سب راوی ہے نا، راوی کو مخبر بھی کہتے ہیں، راوی بھی کو کیا نام ہے، اس کو ناقل بھی کہیں گے، حامل بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی نام ہیں اس کے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی اصل صفت قبول جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے راوی کا سچا ہونا، وہ راوی کا سچا ہونا، لیکن راوی کا سچا ہونا پہلے ہمیں پروف ہو جائے، ثابت ہو جائے ہاں یہ سچا ہے، تب جا کر کے ہم اس کی روایت کو قبول کر سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راوی سچا نہیں ہے تو پھر ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، رد کریں گے، تو یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اما، تھوڑا سا یہ عبارت کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے بیان کریں، لیکن ہے یہ بہت اچھی بات، اس طرح کی بات اور جگہ بہت کم ملتی ہے، یہ اچھی بات انہیں کہی، پتے کی بات، اما ان یوجد فیہا اصل صفت القبول، اس خبر احاد کے بارے میں کریں، اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، ہے نا، اس کی صورتیں کیا ایک صورت یہ ہے کہ بھائی جب آپ کہیں گے خبر احاد کو قبول کرنا ہے تو خبر احاد کو قبول کرنے کے 2-3 طریقے ہیں اس کی تحقیق کے، نمبر 1
کہ اس میں جو راوی ہوتا ہے اس کا جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، نقل کرنے والا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے کہ قبولیت کی صفت کی اصل پائی جاتی ہے کہ نہیں. تو صفت کی قبولیت کی اصل ہے سچائی، راوی کا سچا ہونا، اور راوی کے سچا ہونے کا ثبوت ہمیں فراہم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ دیکھنا. وہ ہوا ثبوت و صدق الناقل. کہہ رہے ہیں کہ قبولیت کی صفت کی اصل یہ ہے کہ ناقل کی سچائی کا ثبوت، ناقل کے سچائی کے بارے میں ہمیں ثبوت مل جائے کہ اس کا ناقل، اس کا راوی صحیح ہے، سچا ہے، یہ ہو جائے. یا یہ ایسا ہوگا او اصل صفت رد، یا یہ کہ رد کی صفت کی اصل پائی جائے گی، یا تو کیا نام ہے قبولیت کی صفت کی اصل پائی جائے گی یا رد کی صفت کی اصل پائی جائے گی. وہ ہوا ثبوت و کذب الناقل. اور وہ کیا ہے؟ اصل صفت رد ہے کہ ناقل کے جھوٹ بولنے کا ثبوت، ناقل کے جھوٹا ہونے کا ثبوت. تو ناقل کے جھوٹے ہونے کا ثبوت جب مل جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ناقل جھوٹا ہے، لہذا اس کی کیا نام ہے، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. دو صورتیں ہو گئی. پھر آگے کریں وہ اولا. اولا کا مطلب یہ ہے کہ یا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کا مطلب یہ نہیں ہمارے پاس نہ ثبوت و صدق ناقل ہی ہے، نہ ثبوت و کذب ناقل ہے، نہ وہی ہمارے پاس ثبوت ہے نہ یہی ثبوت ہے. تو ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ پھر آگے کہیں گے. اب رہا پہلا معاملہ فالاول. تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ پہلا معاملہ یہ ہے یغلب علی الظن، گمان پر غالب ہے کہ ثبوت و صدق خبر کی سچائی کا ثبوت لثبوت صدق ناقل ہی، اس کے ناقل کی سچائی کے ثبوت کی وجہ سے، اس کے راوی یا اس کے ناقل کے سچائی کے ثبوت کی وجہ سے ہم غالب گمان یہ ہے کہ اس خبر کو قبول کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ راوی جب سچا ہے تو خبر بھی سچی ہو، ہے نا. خبر کی سچائی کو ہم کیسے مانیں گے؟ راوی کے سچائی کی وجہ سے. لہذا راوی سچا ہے تو اس کی خبر بھی ہم غالب گمان یہ ہے کہ اس کی خبر بھی سچی ہوگی. تو ایسا ہے کہ اور پھر دوسرا کہ فیؤخذ بھی، لہذا اس کو لیا جائے گا. یہ کیوں کہا غالب گمان؟ غالب گمان اس لیے بولا جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچا تو ہے لیکن کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی جھوٹ بولے گا، ممکن ہے کبھی جھوٹ بول دیا اس نے. تو اس لیے غالب گمان کیا ہے کہ یعنی زیادہ 90% یا 95% یا 99% یہ ہے کہ سچا آدمی جب بولے گا تو وہ سچ ہی بولے گا. لیکن 1-8% کا تو خطرہ ہے نا کہ یہ ممکن ہے کسی وقت جو جھوٹ بھی بول جائے گا. ہاں ظن گمان، یعنی گمان غالب یہ ہے کہ وہ حدیث وہ خبر سچی ہوگی جس کا راوی یا جس کا ناقل سچا ہوگا، جس کے ناقل کی سچائی کا ثبوت ہوگا. تو اس سے ہم یہ غالب گمان یہی ہے، حسن ظن یہی ہے کہ ایسے آدمی کی خبر کو بھی ہم سچا ہی مانیں، ہے نا. فیؤخذ بھی، لہٰذا جب ہم اس کو سچا مانیں گے تو اس کو لے لیں گے، اس کو لے لیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا. یہ ہوگی پہلی صورت. والثانی یغلب علی الظن کذب الخبر لثبوت کذب ناقلہ فیطرح. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا تھا کہ ناقل کے جھوٹ کا ثبوت، ناقل کے جھوٹ کے ثبوت کی وجہ سے ہم اس کی خبر کو بھی جھوٹی سمجھتے ہیں، جھوٹی تصور کرتے ہیں، اور یہی غالب گمان ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جھوٹا آدمی کبھی سچ بولے گا؟ ممکن ہے، لیکن غالب یہ ہے کہ زیادہ پرسنٹیج اس کی ہے کہ بھائی ایسے آدمی کی روایت جو ہے وہ بھی قابل قبول نہ ہوگی. ممکن ہے وہ کسی دن سچ بھی بولے گا، لیکن عام قاعدہ یہ ہے. تو قاعدہ جب بنتا ہے تو اس طرح سے بنتا ہے. کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ غالب گمان ہے یا حسن ظن یہی ہے یا سوء ظن، یہ بتائیے کہ خبر کا جھوٹا ہونا، خبر کو ہم جھوٹ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کا راوی، اس کا ناقل، اس کا حامل، اس کا روایت کرنے والا، اس کا جھوٹ ہمیں فراہم ہو گیا کہ بھائی اس کا جھوٹ کا ثبوت ہمیں مل گیا ہے. لہذا جب اس کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہمیں مل گیا ہے، ہم اس کی خبر پر بھی کوئی بھروسہ، اس کی خبر کو بھی جھوٹا تصور کریں گے. فیطرح، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ تھی پہلی دو صورتیں. اب تیسری صورت کیا ہے کہ نہ ہمارے پاس ثبوت و صدق ناقل ہی ہے، نہ ہمارے پاس ثبوت و کذب ناقل ہی ہے. تو یہ دونوں نہیں ہیں، یعنی صفت و اصل قبول اور صفت و اصل رد وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک تو تیسری صورت وجود میں آ گئی.
وہ ہے والثالث ان وجدت قرینۃ، تیسری صورت یہ ہے کہ نہ وہ ہمیں ثبوت ہے نہ اس کا ثبوت ہے، نہ ہم کسی راوی کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ سچا ہے، نہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ جھوٹا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے نا، وہ ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں ثبوت فراہم نہیں ہوا، لہذا جب ثبوت فراہم نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی حدیث پر عمل کریں گے؟ ایسی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں والثالث، کہتے ہیں اسی لیے تیسری صورت یہ ہے کہ ان وجدت قرینۃ، تیسرے کے لیے اگر کوئی قرینہ، کوئی شاہد، کوئی مطابقت مل گئی، پائی گئی، تلحقہ بعہد القسمین، جو دو قسم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو ملا دے، ہے نا، دو قسم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو ملا دے، کوئی قرینہ ہے، کوئی شاہد، کوئی گواہ آ گیا کہ جس نے اس کو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا دیا، چاہے وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، پھر اس کے بعد التحق کبھی تو اس کے ساتھ مل جائے گا، اس کے ساتھ مل گیا۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ، ہر معاملے میں پھر توقف ہی ہے نا، اس طرح کے معاملات میں پھر توقف ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا، اس میں یہ معاملہ ابھی پینڈنگ رہے گا جب تک نہ کوئی ثبوت فراہم ہو جائے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، اس لیے جو ہے فی الحال اس کو ایسے رکھیے، توقف بھی، تو اس میں توقف اختیار کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اس کو قبول نہیں کیا گیا، جب اس میں توقف اختیار کیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، تو کہتے ہیں وَإِذَا تُوقِفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ، جب اس پر عمل کرنے سے روکا گیا، جب اس پر عمل کرنے سے روکا گیا تو وہ ایسا ہی ہے، سارا، تو ایسا ہو گیا، کیسا؟ کل مردود، گویا مردود کی طرح ہو گیا، مردود پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا اور اس کے بارے میں ہمیں توقف کرنا ہے، اگرچہ فیصلہ نہیں کرنا ہے زبان سے، نہ یہ کہنا کہ یہ مقبول ہے، نہ یہ کہنا یہ مردود ہے، اس لیے کہ صفت اصل صفت رد بھی نہیں ہے، اصل صفت القبول بھی نہیں ہے، لیکن توقف ہے، اور یہ توقف ایسا ہے، یہ توقف ایسا ہی ہے کہ یعنی توقف معنی یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تو مردود پر بھی عمل نہیں کیا جاتا ہے، تو سارا کا مردود گویا یہ مردود کی طرح ہو گیا، یہ مردود کی طرح ہو گیا، اس کو مطلق مردود تو نہیں کہیں گے لیکن مردود کی طرح ہے۔ لا لثبوت صفت الرد، بھائی مردود وہ اس لیے نہیں ہے کہ رد کی صفت کا ثبوت نہیں ہے، رد کی صفت کا ثبوت نہیں ہے اس وجہ سے نہیں، بل لکونہ لم توجد فیہ صفت، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں ایسی صفت نہیں پائی گئی توجب القبول، جو صفت قبولیت کے لیے واجب ہے، جو صفت قبول کو واجب بنا دی، جو صفت قبولیت کے لیے واجب ہے، وہ صفت بھی اس میں نہیں پائی جاتی، اگر جو اس میں اصلی صفت رد بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں صفت قبول پائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو قبول کریں گے، تو لہٰذا یہ سارا کل مردود ہو گیا، یہ مردود کی طرح ہو گیا، واللہ عالم۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ خبر احاد کے بارے میں، تو خبر احاد کے بارے میں بتایا کہ اس کا جو ناقل ہوتا ہے، اس کا جو راوی ہوتا ہے وہ سچا ہوگا تو اس کی حدیث کو ہم سچا مانتے ہیں، اور اگر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کی روایت کو ہم جھوٹا بولتے ہیں، اس کی روایت کو ہم مردود کہتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب ان دو سے الگ ایک اور ہے کہ جس میں ہمیں نہ ثبوت ملا اس کی سچائی کا، نہ ثبوت ملا اس کے جھوٹ بولنے کا، تو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ملا، تو لہٰذا اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا، اس کو ابھی اسی حال میں رہنے دیا جائے گا۔ لیکن اسی حال میں رہنے دیے جانے سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو مردود کی طرح ہو گیا، مردود اگر نہیں ہے، اور مردود اس وجہ سے ہو گیا کہ یہ نہیں کہ اس میں صفت رد پائی گئی، صفت رد کا ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس کو مردود کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر صفت قبول بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو قبول کرتے اور وہ قبولیت کو واجب بنا دینے والی صفت ہے، تو اس طرح یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں، اس طرح سے یہ تین صورتیں بن جاتی ہیں کہ حدیث کا راوی سچا ہے تو اس کی حدیث کو ہم سچا کہتے ہیں، اور اگر حدیث کا راوی جھوٹا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ خبر صحیح نہیں ہے، تو وہ مردود ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری صورت آ گئی کہ نہ وہ ہے نہیں ہے لیکن توقف ہے، لہذا توقف کی وجہ سے فی الحال وہ مردود کی طرح ہے، لیکن مردود کو ہم اس طرح، اس کو مردود اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر صفت رد پائی گئی، وہ اس لیے کہیں گے کہ اس کے اندر صفت قبول نہیں پائی جاتی، تو یہ تین صورتیں ہو جاتی ہیں اس طرح سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک نہ کسی چیز کا ثبوت ہو تب تک اس پر عمل کرنا غلط ہے۔ اگر اصلی صفت رد پائی گئی یا اصلی صفت قبول بھی نہیں پائی گئی، دونوں صورتوں میں وہ مردود کی طرح ہے، البتہ اگر صفت ثبوت و صفت صدوق و صدق کے ناقل ہے پھر ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور اس طرح سے اگر ثبوت و کذب ناقل ہے تو اس صورت میں اس کو
مردود کہتے ہیں۔ تو وہ مردود اور یہ مقبول یہ تو واضح ہیں، لیکن ایک تیسری شکل ہے وہ ہے توقف